پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ مغل سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا اور برطانوی حکومت عملاً تمام نظام سنبھال چکی تھی۔ مغل بادشاہ برٹش پینشنرز تھے اور لاکھوں روپے سالانہ وظیفہ پاتے تھے تاکہ نہ صرف اپنا اور اپنے وسیع خاندان کا پیٹ پال سکیں بلکہ دربار کی ادب و آداب کو بھی جاری رکھ سکیں۔ شاہی القابات، پہناوا، رہن سہن تقریباً پرانے وقتوں سا ہی تھا، لیکن اب انہیں ایک خاص بجٹ میں گزارا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اہل دلی کے لیے مغل دربار کی وہی حیثیت تھی جو تقریباً پچھلے 300 سال سے تھی۔ مرزا غالب کے دادا مرزا کوکان بیگ سلجوق ترک تھے، جو سلجوق بادشاہوں کے زوال کے بعد روزگار کی تلاش میں ہندوستان آ کر بس گئے۔ ان کی اولاد میں 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کے بڑے بیٹے مرزا عبداللہ بیگ نے آگرہ میں ایک کشمیری خاندان میں شادی کی اور مرزا اسد اللہ خان غالب انہی کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کے والد نظام آف حیدرآباد کی فوجی ملازمت میں تھے، جبکہ ایک لڑائی میں الور کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت مرزا غالب کی عمر صرف 4 برس کی تھی۔ اب یتیمی کے بعد مرزا غالب اپنے چچا کی سرپرستی میں آ گئے، جو اس وقت مہاراجہ گوالیار کی فوج میں ایک عہدیدار تھے۔ ایک دن برطانوی جنرل لارڈ لیک نے آگرہ پر حملہ کیا تو غالب کے چچا مرزا نصر اللہ، جو کہ قلعے کے انچارج تھے، انہوں نے بغیر مزاحمت کے قلعہ برطانوی فوج کے حوالے کر دیا۔ اس حسن سلوک اور وفاداری کے باعث برطانوی حکومت نے مرزا نصر اللہ بیگ کو 4000 گھوڑوں کی فوج دی، 1700 روپیہ ماہانہ خرچ اور برہان پور میں سرسا اور سونک میں جاگیریں دی۔ ان اعزازات اور جاگیروں کے بعد مرزا نصر اللہ بیگ کو خاندان لوہارو، جو کہ مقامی حکمران تھے، ان کے ہاں سے ان کی بیٹی کا رشتہ بھی مل گیا۔ مالی حالت تو اچھی ہو ہی چکی تھی، اب ان کے خاندانی وقار میں بھی کافی اضافہ ہو گیا اور اس ترک مہاجر خاندان کی جڑیں ہندوستان کے اشرافیہ میں مضبوط ہو گئی۔ لیکن یہ اچھے دن وہ لوگ کچھ سال ہی دیکھ پائے اور ایک دن مرزا نصر اللہ بیگ ہاتھی سے گر کر جاں بحق ہو گئے۔ اب مرزا غالب، ان کے چھوٹے بھائی، دادی اور پھوپھیوں کی کفالت کون کرتا اور چچا کی وسیع جاگیر کون سنبھالتا؟ چچا کی ابھی تک اپنی کوئی اولاد نہ تھی، تو برطانوی فوج نے یہ سارا انتظام چچا کے سسر نواب آف لوہارو کے سپرد کر دیا۔ جائیداد ان کی جائیداد سے ملا دی اور یہ شرط لگائی کہ وہ لواحقین کا خرچہ اٹھاتے رہیں گے اور وقت آنے پر جب بھتیجے بڑے ہو جائیں گے تو جاگیر ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ مرزا غالب اپنی ننھیال میں ہی پرورش پاتے رہے اور ان کا بچپن باوجود یتیمی کے بہت خوشحالی میں گزرا اور انہیں تعلیم و تربیت کے بہترین مواقع حاصل ہوئے۔ 9 سال کی عمر سے ہی انہوں نے فارسی شاعری کا آغاز کر دیا۔ 13 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ بیگم کا تعلق بھی خاندان لوہارو سے تھا۔ اب آگرہ جیسی چھوٹی جگہ میں مرزا غالب کے لیے ترقی کے مواقع کچھ کم تھے، اس لیے وہ دلی میں آ کر بس گئے، جہاں ان کی مغل دربار تک رسائی ہو سکتی تھی اور ترقی کے مواقع بھی بہت تھے۔ ابھی تک تو وہ ننھیال میں پرورش پا رہے تھے، اس لیے انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم نہ تھا۔ اب دلی میں آئے تو بیگم ساتھ تھی، اب حویلی کرائے پر لی، خاص رکھ رکھاؤ کی بھی ضرورت تھی۔ مرزا غالب نے اپنا تعارف اپنے چچا کے وارث کے طور پر کروایا اور سب کو باور کرایا کہ انہیں جلد ہی تمام جاگیر کا انتظام منتقل ہونے والا ہے۔ ابھی تک نوابوں کسی شان سے رہنے والے مرزا اسد اللہ خان غالب کو مقامی ساہوکار کھلا قرض دینے لگے۔ قرض لینا ایک عام چلن تھا اس زمانے میں، مغل شاہی خاندان بھی باقاعدہ قرض پر چل رہا تھا۔ وہ وقت ایسا ہی تھا جیسے کہ آج کل آپ کریڈٹ کارڈ پر شاپنگ کریں
اور اس میں کوئی برائی نہ سمجھی جائے۔ چلیے اب یہاں مرزا غالب کی غزل سنتے ہیں، باقی کہانی اس کے بعد۔ مرزا غالب چونکہ رئیسانہ زندگی بسر کرتے تھے اس لیے ہمیشہ مقروض رہتے تھے۔ جو جاگیر انہیں ملنی تھی وہ نہ ملی۔ خاندان لوہاروں نے جعلی کاغذات بنوا کر جائیداد ہڑپ کر لی۔ اب وہ خاندان مرزا غالب کا سسرال بھی تھا، چچا کا سابقہ سسرال بھی تھا، تو بہت سال انہوں نے کوشش کی کہ معاملہ بات چیت سے حل ہو جائے اور ان کا حق انہیں واپس مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔
आखिरकार अपने ससुर के इंतकाल के बाद उन्होंने मुकदमा लड़ने का फैसला किया और 1828 में दिल्ली से कलकत्ता तक का सफ़र किया, जिसमें काफ़ी मुश्किलात आईं और घर के कीमती सोने चांदी के बर्तन तक बिक गए। सालों मिर्ज़ा इस मुकदमे की पेशियां भुगतते रहे ताकि जाली कागज़ों को जाली साबित किया जाए और उन्हें उनका हक और पेंशन मिल जाए जो अंग्रेज़ों ने मुकर्रर की थी। लेकिन ख़ानदान लोहारों ने साजबाज करके कागज़ों में वो रकम भी कम कर दी थी। मिर्ज़ा गालिब ये मुकदमा हार गए। ज़माना बदल चुका था और बरतानवी हुकूमत वजीफ़ा अखबारों से अब जान छुड़ाना चाहती थी। मिर्ज़ा गालिब के हिस्से में अब 62 रुपए की माहाना पेंशन आती थी, जो कि नाकाफ़ी थी, और अब इनका बाल बाल कर्जे में जकड़ा जा चुका था। ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि मिर्ज़ा गालिब फ़ारसी ज़बान और कलाम को उर्दू पर तरजीह देते थे। फ़ारसी मुग़ल दरबार की सरकारी ज़बान थी। जिन दिनों ख़जाना भरा था तो शाहजहाँ के ज़माने में दरबारी शायर कलीम को इनाम में अक्सर सोने चांदी में तोला जाता था। मिर्ज़ा गालिब का मानना था कि उनका कलाम तमाम शायरों से बेहतर है। मलका विक्टोरिया को भी जब कसीदा लिखा तो उसमें लिखा कि ईरानी बादशाह मुमताज़ शायरों को सोना, चांदी, जवाहरात, एजाज़ात और जागीरें देते थे ताकि वो रोज़ी रोटी की फ़िक्र से आज़ाद होकर अदब तख्लीक कर सकें। लेकिन मिर्ज़ा गालिब की किस्मत कि वो ऐसे दौर में पैदा हुए जब ना बहादुर शाह उन्हें सोने चांदी में तोल सके और ना ही मलका विक्टोरिया ने गालिब की बात को कोई अहमियत दी। मिर्ज़ा गालिब तमाम उम्र अपने आप को फ़ारसी शायर कहलवाना पसंद करते थे और उर्दू में लिखना अपनी मजबूरी समझते थे कि उर्दू आम रोज़मर्रा की ज़बान थी और फ़ारसी सिर्फ आलिम, फाजिल और अशराफिया ही समझते थे। लेकिन कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि शहरत दवाम उनके उर्दू कलाम को ही हासिल हुई। उसे उस ज़माने की डोमनियों से लेकर आज तक अनगिनत गुलकारों ने गाया और घर घर इसका चर्चा हुआ। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। वाह वाह, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अर्ज किया है, इरशाद हो। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। बहुत खूब, क्या ज़बान है। वाह, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वाह साहब, क्या बात है। वाह वाह, मिर्जा मुकर्रर। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। हमारी जेब को अब हाजते रफू
کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے رہی نہ طاقت گفتار اور رہی نہ طاقت گفتار اور تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا پہلی بار مرزا غالب نے اپنا اردو کلام 1821 میں مرتب کیا اور دوستوں کی فرمائش پر فارسی میں خط و کتابت کے اصولوں پر ایک کتاب لکھی پنج آہنگ 1828 میں اردو اور فارسی غزلوں پر مبنی ایک کتاب گل رانا کے نام سے شائع کی مشہور زمانہ دیوان غالب پہلی بار 1841 میں چھپا دوسرا ایڈیشن 1847 میں چھپا لیکن جلد ہی ناپید ہو گیا 1855 میں ایک خط میں غالب نے شکوہ کیا کہ ان کے پاس بھی دیوان غالب کی کوئی کاپی نہیں ہے سب ہاتھوں ہاتھ بک گئی اس زمانے میں کتاب محدود تعداد میں چھپتی تھی کافی مہنگی ہوتی تھی اور پھر غدر کے زمانے میں جب شاہی لائبریری لوٹی دلی کے اشرافیہ کے گھر اور کتابیں جلا دی گئی تو مرزا غالب کا بھی بہت سارا کلام ضائع ہو گیا 1842 میں دلی میں کالج قائم کیا گیا تو مرزا غالب کو وہاں فارسی کی پروفیسرشپ کی دعوت دی گئی مرزا غالب اپنے معمول کے مطابق پالکی میں سوار ملاقات کے لیے پہنچے ان کا خیال تھا کہ سیکرٹری آف دا گورنمنٹ آف انڈیا مسٹر تھامسن جنہوں نے خط لکھ کر دعوت دی ہے وہ خود دروازے پر استقبال کے لیے آئیں گے لیکن ایسا نہ ہوا جب مرزا غالب نے شکوہ کیا تو جواب ملا کہ آپ درخواست گزار ہیں آپ کو نوکری کے انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے نہ کہ آپ کو کسی تقریب میں بطور شاعر یا مہمان خصوصی مدعو کیا گیا ہے کہ دروازے پر استقبال کیا جائے مرزا غالب نے یہ سنا تو جواب دیا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ عہدہ میرے منصب میں اضافہ کرے گا الٹا یہ تو میرا رتبہ گھٹائے دے رہا ہے مجھے آپ ایسی نوکری سے معافی رکھیے اب گھر میں روپے پیسے کی ضرورت تو تھی لیکن ایک نامور شاعر اور فارسی زبان کے ماہر مرزا غالب کا کالج میں نوکری کرنے کا خیال ابھی اس زمانے کے لیے نیا تھا اس زمانے کے دستور کے مطابق نامور شعراء اور عالم فاضل لوگوں کو شاہی خزانے سے وظیفہ ملتا تھا تو ملازمت کی پابندی کے خیال کو مرزا غالب کی شاعرانہ طبیعت نے قبول نہیں کیا کہ یہ ان کے وقار کے منافی تھی زندگی اپنے ڈھب پر گزر رہی تھی کہ 1847 میں مرزا غالب کی عزت نفس اور وقار کو ایک اور بہت بڑا دھچکا لگا اس زمانے کے دستور کے مطابق شرفا چوسر کھیلتے تھے اور روپے پیسے کی شرط لگاتے تھے دلی کے بے فکر رئیس زادوں اور چاندنی چوک کے بعض جوہری خاندانوں کے بچوں نے گزرانے وقت کے لیے جو مشغلے اختیار کر رکھے تھے اس میں سے ایک مشغلہ کمار بازی بھی تھا جیسا کہ آج کل کے دور میں کسینوز ہوتے ہیں تب یہ محفلیں کسی نہ کسی کے گھر میں جمتی تھی اور میزبان کا ایک حصہ تمام بازیوں میں مقرر ہوتا تھا
مرزا غالب کے ہاں بھی یہ محفلیں شروع ہو گئیں، اور چونکہ گھر ان کا تھا اس لیے اچھی خاصی رقم وصول ہو جاتی، اور خود بھی اچھے کھلاڑی تھے اس لیے خود بھی بازی جیتتے رہتے تھے، تو بیٹھے بٹھائے ایک آسان آمدنی کا ذریعہ میسر آ گیا۔ بہت عرصہ تک دلی شہر کے کوتوال اور حکام ایسے لوگ رہے تھے جن سے مرزا غالب کی راہ و رسم تھی، گھر آنا جانا تھا، اس لیے ان کے خلاف کوئی قانونی اقدام نہیں ہوا۔ تاکہ حالات بدل گئے اور ایک دن کوتوال شہر نے چھاپا مارا اور مرزا غالب اور کچھ دوسرے لوگ گرفتار ہو گئے۔ مجسٹریٹ نے 250 روپے جرمانہ اور 6 مہینے کی قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ ہر طرف ہنگامہ برپا ہو گیا کہ اس معمولی سے شرفا کے شوق پر پابندی اور ایسی مجرمانہ سزا کی کیا ضرورت ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے بھی سفارش کی، لیکن بادشاہ کو بھی ٹکا سا جواب مل گیا کہ قانون کی پاسداری لازم ہے۔ جیلر نے مرزا غالب کے رتبے کو دیکھتے ہوئے مشقت کی پابندی تو اٹھا لی اور گھر سے کھانا منگوانے اور ملاقاتیوں سے روز ملنے کی اجازت بھی دے دی، لیکن مرزا غالب کی زندگی کا یہ ایک بہت کڑا امتحان تھا جس نے مرزا غالب کی عزت نفس اور نفسیات پر دور رس اثرات چھوڑے۔ ان کے سسرال خاندان لوہاروں نے اخبار میں چھپوا دیا کہ مرزا غالب سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ اپنے پرائے سب ساتھ چھوڑ گئے سوائے مصطفیٰ خان شیفتہ کے، جو روز ملنے جاتے اور رہائی کی کوشش کرتے رہے، اور بالآخر جرمانہ بھی انہوں نے ہی بھرا۔ وہ سخت گرمیوں کے دن تھے اور 3 مہینے کے اندر اندر ہی مرزا غالب کی صحت کافی خراب ہو گئی۔ مرزا غالب جیل میں کافی بیمار ہو گئے اور پھر ڈاکٹر راس کی سفارش پر انہیں انسانی ہمدردی کے تحت 3 مہینے بعد رہا کر دیا گیا۔ شاید یہ غزل انہوں نے اسی دور میں لکھی۔ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا، چاہیے کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو، پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور مر جائیے اگر تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو، اور مر جائیے اگر تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو۔ مرزا غالب اپنے معاشرے کے فرد تھے، ان میں کم و بیش وہ تمام خوبیاں اور خامیاں تھیں جو اس وقت کے معاشرے میں تھیں۔ کسی بھی محبوب شخصیت کا مثالی ہونا ضروری نہیں، یہ ان کی سیرت کا ایک پہلو تھا، اس سے ان کی ادبی عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس واقعہ کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ بہت سے نقاد غالب پرستی میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں ایک فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس واقعے کو بالکل ان کی بایوگرافیز میں گول کر جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ شہر کوتوال دشمن تھا اور ناحق مرزا پہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، جبکہ مقدمہ جھوٹا نہیں تھا اور واقعی مرزا کو سزا ہوئی تھی۔ مرزا غالب کی شاعری پڑھیے تو انسانی زندگی کے تلخ و شیریں تجربات، عشق، ہجر و وصال، فراق، آمدنی کی کمی، قرض، مے نوشی، بہت سارے رنگ آپ کو ملیں گے۔ بھلا یہ تجربات فرشتوں کو حاصل ہو سکتے ہیں؟ اگر مرزا غالب کو آپ ایک فرشتہ ثابت کریں تو پھر تو ان کی شاعری جھوٹی ثابت ہوگی۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیاں غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد اخوار ہوتا۔ بہادر شاہ ظفر نے 1850 میں مرزا غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب دیا اور 600 روپے سالانہ پر خاندان تیمور یعنی مغلوں کی تاریخ لکھنے کا کام سپرد کیا۔ اس سے مرزا غالب کی سماجی حیثیت کو کافی تقویت ملی اور ان کے دل سے جیل میں جانے کی بدنامی کا غم جاتا رہا، لیکن یہ ایک دقت طلب کام تھا اور تنخواہ 6 مہینے بعد ملنا قرار پائی تھی۔ مرزا غالب نے یہ نظم لکھی: میری تنخواہ جو مقرر ہے اس کے ملنے کا عجب ہنجار، رسم ہے مردے کی 6 ماہی ایک، خلق کا ہے اسی چلن پہ مدار، مجھ کو دیکھو تو ہوں بقید حیات اور 6 ماہی ہو سال میں 2 بار، بس سکہ لیتا ہوں ہر مہینے قرض اور رہتی ہے سود کی تکرار، میری تنخواہ میں تہائی کا ہو گیا ہے شریک ساہوکار، آپ کا بندہ اور پھروں ننگا، آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار،
میری تنخواہ کیجیے ماہ بماہ، تاہم نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دن ہوں 50,000۔ اب اس کے جواب میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کی تنخواہ ماہانہ کر دی، لیکن یہ پروجیکٹ کبھی مکمل نہ ہو پایا۔ مرزا غالب ابھی صرف ہمایوں تک کی تاریخ مرتب کر پائے تھے، جو 1854 میں مہر نمروز کے نام سے شائع ہوئی۔ 1856 میں ہی ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے، جو خود بھی شاعر تھے، مرزا غالب کو اپنا استاد مقرر کیا۔ مرزا غالب کی عمر اب 57 سال تھی اور ان کے دل میں یہ کانٹا ہمیشہ رہا کہ وہ بہادر شاہ ظفر کی پہلی نہیں بلکہ آخری ترجیح تھی۔ بادشاہ کا خزانہ تقریباً خالی تھا اور اس منصب سے کچھ الگ سے ملنے کی توقع نہ تھی، لیکن مرزا غالب کو روز صبح دربار میں حاضر ہونا پڑتا، دوپہر کو کھانا کھانے گھر آتے، آرام کرتے اور شام کو پھر دربار میں حاضری۔ اس کے علاوہ بھی بہادر شاہ ظفر کا جب جی چاہے بلا بھیجے کہ اب آئیے ٹہلنے چلتے ہیں، آموں کے باغ کا معائنہ کرنے چلتے ہیں، یا موسم بڑا اچھا ہے چلیے پتنگ بازی کرتے ہیں۔ بادشاہ کے بلاوے پر انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ باقاعدہ نوکری کے عادی نہ ہونے کے باعث یہ منصب مرزا غالب کے لیے وبال جان بن گیا۔ وہ دن میں کئی خطوط لکھتے تھے، خطوں کے جواب دیتے تھے، شاگردوں کے کلام کی اصلاح کرتے تھے اور اپنی شاعری کرتے تھے۔ درباری نوکری سے ان سب کاموں کے لیے وقت نکالنا ناممکن ہو گیا۔ غالب وظیفہ خوار ہو، دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے کہ نوکر نہیں ہوں میں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلی، بہت نکلی میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلی، نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے جس کافر پہ دم نکلی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔
दरवाजा गालिब और कहाँ वाइस, कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइस, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम इसी साल बहादुर शाह जफर के वली अहद शहजादा फखरुद्दीन ने भी मिर्ज़ा गालिब को अपना उस्ताद मुकर्रर किया और 400 रुपये सालाना तनख्वाह मुकर्रर की। तनख्वाह के अलावा वो कुछ रकम घर पर फल के लिए भी भेजते थे। इसी साल अब लखनऊ से भी मिर्ज़ा गालिब की मुराद बराई और नवाब वाजिद अली शाह ने भी गालिब का 500 रुपये सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। तो पहली बार मिर्ज़ा गालिब ने बेफिक्री के दिन देखे और अपनी जान कर्जादारों से छुड़ाई। मिर्ज़ा गालिब की मकबूलियत में इजाफा होता रहा, लेकिन खुशहाली सिर्फ 1-2 साल की मेहमान ठहरी। 1856 में अंग्रेज़ों ने वाली अवध वाजिद अली शाह को मासूल कर दिया और शहजादा फखरुद्दीन का भी इंतकाल हो गया। अब यकदम 900 रुपए की सालाना आमदनी बंद हो गई। बहादुर शाह जफर के दिन भी पूरे होते नजर आ रहे थे, लेकिन जो कुछ 1857 में हुआ ये सब उसके मुकाबले में मामूली मसाइल थे। वो अहद, वो तहजीब जिसके गालिब एक नुमाइंदा फ़र्द थे, वो इनके सामने मादूम हुई और वो इसका मातम मनाने के लिए रह गए कि ये हुक्म खुदा था कि वो 12 साल और जिए और लाल किले को फौजी बैरक बनता और आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून में जलावतन होता और फिर कैद हयात और कैद फ़रंग से आज़ाद होता देखे, अपने महबूब दिल्ली शहर को उजड़ता देखे। इसके अलावा उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी गमों से खाली न थी। मिर्ज़ा गालिब के यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई, लेकिन कोई भी साल 1.5 से ज़्यादा न जिया। दिल्ली में उन दिनों सेहत के मुतल्लिक हालात काफ़ी ख़राब थे। शहर में अक्सर वबाई बीमारियां हमलावर रहती, गंदगी बहुत थी और हिफ्ज़ाने सेहत के असूल नापैद थे, इसलिए उस ज़माने में बच्चों का ना बचना एक आम सी बात थी। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ बच्चे तो बच ही जाते थे, लंबी उम्र पाते थे और अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनते थे। लेकिन मिर्ज़ा गालिब और उनकी बेगम की झोली खाली रही। फिर उन्होंने अपनी बेगम के भांजे आरिफ को गोद ले लिया, लेकिन भरी जवानी में आरिफ और उसकी बीवी 2 कमसिन बच्चों को छोड़कर 1852 की हैजा की वबा में मर गए। तो अपने पोतों की जिम्मेदारी भी मिर्ज़ा गालिब के सर पर आ पड़ी। जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। जो ताजगी, शगुफ्तगी, शोखी हमें मिर्ज़ा गालिब की शायरी में नज़र आती है, शायद वो उनकी दुख भरी ज़िंदगी का रद्द-ए-अमल था। बच्चों, छोटे भाई और बहुत से अजीज़ों, क़रीब और दोस्तों के जनाज़ों को कंधा दिया। एक ख़त में लिखते हैं कि सबके जनाजे मैंने उठाए, लगता है कि मैं मरूंगा तो मुझे कोई रोने वाला भी बचाना होगा। मिर्ज़ा गालिब खुश शक्ल, खुश मिजाज, हाजिर जवाब थे और शहर के रईसों में काफ़ी मकबूल थे। तकरीबात और मुशायरों में हाथों हाथ लिए जाते थे। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें तवील वक्त लगा और जब आखिरकार उनकी मुआशी हालत सुधरी तो 1857 की जंग आज़ादी शुरू हो गई। पहले बागियों की टोलियां दिल्ली को लूटती रहीं। अब बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज़ों का ताब नाजिल हो गया और तमाम लोगों को जिन्होंने गदर के ज़माने में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया
उन्हें चुन चुन कर कत्ल किया गया, घरों को आग लगा दी गई। मिर्ज़ा गालिब चूंकि बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे और रोज़ दरबार में हाजिर होते थे, महल की रोज़मर्रा डायरी में इनके कसीदे और बादशाह की वफादारी का दम भरने का जिक्र था। इसलिए मिर्ज़ा गालिब और उनके तमाम अहले खाना को पूछ-पूछ के लिए बुलवाया गया। मिर्ज़ा गालिब, जो कि वालिद और चचा की अंग्रेज़ वफादारी की निस्बत से अंग्रेज़ों से पेंशन भी पाते थे और अंग्रेज़ दोस्तों से भी मिलते मिलाते थे, इसलिए वो हमेशा से 2 कश्तियों के सवार थे और दोनों तरफ से उनके ताल्लुकात अच्छे थे। लेकिन अब एक कश्ती तो डूब ही चुकी थी और जान के लाले भी पड़े थे। मिर्ज़ा गालिब ने अंग्रेज़ दोस्तों से ताल्लुकात, मलका विक्टोरिया के लिए अपने लिखे हुए कसीदे और अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। जब अंग्रेज़ अफसर ने पूछा कि अभी तक खुद से हाजिर क्यों नहीं हुए थे हमें मुबारकबाद देने के लिए, तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि मैं अपने रुतबे के लिहाज से हमेशा पालकी में सफ़र करता हूँ। अब इस अफरा तफरी के ज़माने में सब कहार जान बचाकर दिल्ली से भाग गए, अब बिना पालकी के भला मैं कैसे हाजिर हो सकता था। तो इस जवाब पर मिर्ज़ा गालिब की बख्शिश हुई। वैसे भी इनके खिलाफ कोई सबूत ना मिले थे, वरना उनका भी वही हाल होता जो बहुत से और लोगों का हुआ था। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों, दिल ही तो है न संगो जिसको हो दीनो दिल अजीज,
मिर्ज़ा गालिब पर अब बुढ़ापा गालिब आ रहा था। आमदनी का जरिया कोई ना रहा था और उन्हें बहुत फिक्र थी कि उनके मरने के बाद उनके पोतों और बेगम का खर्चा कैसे चलेगा। नज़र कमज़ोर हो गई थी, एक कान से भी कम सुनाई पड़ता था। उस ज़माने के खतूत में वो दिल्ली के उजड़ने, दोस्तों के मरने और अपनी बीमारियों का जिक्र करते हैं कि चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, हाथ पैर कांपते हैं, दांत और बाल गिरते जाते हैं। मुज़महिल हो गए कवा गालिब, वो अनासर में अब एतदाल कहाँ। इन मसाइब के बावजूद मिर्ज़ा गालिब के यहाँ हमें तलखी और किस्मत का शिकवा नज़र नहीं आता, बल्कि खुदा की रज़ा में राज़ी रहने का फ़न और एक किस्म की दरवेशी नज़र आती है। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। मिर्ज़ा गालिब ने अपने इल्म नजूम की निस्बत से अपने मरने का साल 1861 निकाला। उसी साल हैज़ा की वबा फूट पड़ी, बहुत लोग मर गए, लेकिन मिर्ज़ा गालिब को कुछ भी ना हुआ, जिस पर बाद में वो अपने शागिर्दों से कहते कि वबाए आम में मरना उन्हें गवारा ना था। फिर वज़ाए एहतियात से रुकने लगा है दम, परसों हुए हैं चाक गरेबां किए हुए। मारा ज़माने ने असदुल्ला खां तुम्हें, वो वलवले कहाँ, वो जवानी किधर गई। 1866 तक मिर्ज़ा गालिब की सरपरस्ती करने वाले लोग न रहे। बहादुर शाह ज़फ़र जो कि एक रासिखुल अकीदा मुसलमान थे, मिर्ज़ा गालिब की वाइज़ और मुल्ला पर तनकीद का बुरा नहीं मनाते थे। नवाब, जागीरदार और उनको बेमिसल शायर मानने वाले लोग भी दुनिया से चले गए या अपना इक़्तिदार और असर रसूख खो बैठे। एक अदबी तनकीद ने गालिब के मुखालफिन को ये मौका दे दिया कि वो मिर्ज़ा गालिब की ज़ाती ज़िंदगी पर उन्हें बुरा भला कहें। दिन में कई खतूत उन्हें मिलते जिनमें उन्हें शराब नोशी की वजह से बुरा भला कहा जाता और गालियाँ भी दी जाती। लेकिन मिर्ज़ा गालिब के मुखालफिन का कोई वार ना चला
اور وہ مرزا غالب کے فقیرانہ اطمینان کو متاثر نہ کر سکے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ 15 فروری 1859 کو مرزا غالب نے آخری سانس لی۔ ایک عہد تھا جو تمام ہوا۔ اگر مرزا غالب کا علم نجوم میں علم پختہ ہوتا تو وہ جان لیتے کہ آنے والے وقتوں میں لوگ ان کی شاعری کو کس قدر محبوب رکھیں گے۔ مرزا غالب ایک فرد کے طور پر تو زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے، لیکن بطور شاعر مرزا غالب کا نام ماہ و سال کی حدود سے ماورا عمر جاوداں پا گیا۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے سے مجھے نوازیے گا۔ میں نے سوچا کہ دسمبر کی ان سرد شاموں میں کیوں نہ اس شاعر کو یاد کیا جائے جس کی سالگرہ اسی مہینے میں آتی ہے۔ تو مرزا غالب کو یاد کیا جائے۔ اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوگی کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود لوگ ان کی شاعری کا دم بھرتے ہیں۔ اگلی بار جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان افشین کو اجازت دیجیے۔ یار زندہ، صحبت باقی۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے، روئی یہ زار زار کیا کیجیے، ہائے ہائے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستا